بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ ایک اہم ترین استعفیٰ وزیر اعظم کی ٹیبل پر پہنچا۔ یہ استعفیٰ کس سے متعلق ہے؟ جس طرح کا لیاقت چٹھا تھا یہ چیف کمشنر راولپنڈی، جس نے بتایا تھا کہ میرے سے 8 فروری کے دن کیا کیا کروایا گیا۔ جی ہاں، یہ استعفیٰ ہے جسٹس مظہر علی اکبر کے طریقے کا۔ یہ استعفیٰ ہے جسٹس اعجاز الاحسن جو چیف جسٹس بننے جا رہے تھے ان کے طرز کا۔ یہ استعفیٰ ہے سابق چیئرمین نیب، جب سے یہ رجیم چینج کے بعد جو آئے، یہ ان کی طرف سے استعفیٰ ہے کہ مجھ سے کون کون سے کام لیے جا رہے تھے۔ جی ہاں، واقعی بہت بڑا استعفیٰ۔ اور یہ جس جگہ کے سربراہ تھے نا جی، انہوں نے فیصلہ کرنا تھا۔ عدالتیں رکی ہوئی تھی ان کی رپورٹ کے حوالے سے۔ اس کی تفصیل میں آگے چل کے آپ کے ساتھ بتاتا ہوں جی۔ اور ادھر میں پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا، ہو کیا رہا ہے جی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے متعلق وہ تو قصبے اور وعدوں پہ آ گئے جی۔ انہیں سب سے ٹاپ شرطیں جو ساری باقی تو ہیں، انہوں نے یہ لکھی ہے قسم کھاؤ اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ نہیں ملاؤ گے۔ عمران خان صاحب کو یہ کہہ دیا، دیگر چیزیں بھی بڑی خبر ہے یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ نہیں ملا، جس طرح ہم پہلے ذلیل ہوئے نا پی ڈی ایم 1 کے دور میں، ایسا دوبارہ نہیں ہونا۔ دیگر بھی کچھ چیزیں ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جی سسٹم نام چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ نام میں تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے آشکار کرتا ہوں جو لاہور واقعہ ہے اس کے حوالے سے کچھ اور بھی خبریں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ سب سے پہلے جی جعفر ایکسپریس واقعہ ہوا، اس کے بعد کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب 24 گھنٹے کے لیے کوئٹہ گئے۔ ایک بہت بڑی اعلیٰ سطحی میٹنگ تھی، اس سے پہلے انہوں نے بریفنگ تمام لی۔ آرمی چیف ان کے ساتھ ہمراہ تھے، فوجی افسران ان کے ساتھ تھے، دیگر کابینہ کے اراکین ان کے ساتھ تھے۔ بھائی میں سمجھا چلے خراج تحسین ہوگا جن جوانوں نے، شہزادوں نے یہ کام کیا، جنہوں نے اس آپریشن کو کم سے کم نقصان تک لے کے آئے، ان کو اپریشیٹ کریں گے، ان کی پیشہ ورانہ ان کی خدمات کی تعریف کریں گے، ان کی کمٹمنٹ، ان کے پروفیشنلزم کی تعریف کریں گے، تو اس کے بعد شاید کوئی لائن آف ایکشن وزیر اعظم صاحب اناؤنس کریں گے۔ وہ بتائیں گے کہ میں اب کیا کرنا چاہ رہا ہوں، سیاسی پہلو کیا ہے، میں بینگا چیف ایگزیکٹو میں کون کون سی چیزیں اب اپروو کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ بتائیں گے کہ میں ایک سیاسی کمیٹی بنانا جا رہا ہوں کہ جو پہاڑوں میں چھپے ہیں، جن سے متعلق بلوچستان کی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر ظاہری وہ کہہ رہا ہے کہ میرے خاندان کی عورتیں جو ہے نا وہ اپنا زیور بیچ کے ان پہاڑوں پہ کھڑے جو بلوچ جو ہیں ان کو پیسے دے رہی ہیں، بی ایل اے والوں کو، چلو تم اپنا جہاد جاری رکھو۔ میں سمجھا کہ شاید وہ کوئی سیاسی کمیٹی بنائیں گے، میں سمجھا کہ آرمی چیف کی موجودگی میں بھائی وہ سب تعریفیں شریفیں تو اپنی جگہ پر ہوگی۔ وہ بتائیں گے کہ جی میں نے اب دوسرے آپریشن کے حوالے سے، میں جو ظاہری بات ہے کچھ لوگوں کو طاقت ان کے سر کچلنے بھی تو ہے نا، یہ کوئی چھوٹی واقعہ تو نہیں ہوا۔ 25 افراد قتل ہوئے ہیں جی پاکستان کے، 25 شہری شہید ہوئے ہیں۔ میں سمجھا اس کے ماسٹر مائنڈ کے متعلق بتائیں گے جناب وہ بندہ ماسٹر مائنڈ تھا۔ میں سمجھا وزیر اعظم صاحب یہ کریں گے، کوئی سیاسی کمیٹی بتائے گی کہ مذاکرات کیسے کر رہے ہیں، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ حالانکہ یہ ساری تعزیتیں، یہ اپریسیشن تو ساری اسلام آباد بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہیں۔ میڈیا آپ کا جس سے مرضی کہ چھپائی جائے، ایک ایک میڈیا پہ پھٹے بھی چلتے، ٹکر بھی چلتے، لوور تھرڈ بھی چلتے، سب کچھ چلتے، رپورٹ پیکج جی وزیر اعظم نے واہ 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 یہ سب کر دیا۔ آپ نے کیا کیا تھا؟ میں تو حیران ہوں، یہ سب چیزیں اسلام آباد بیٹھ کے تھی۔ بھائی میرا سوال ہے کہ ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے کچھ بتایا؟ ریاست کس کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ کیا ریاست نے کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا؟ کس کی نیگلیجنس ہے؟ چلے وزیر داخلہ نہیں سی، کوئی مشیر داخلہ کر دیں، کوئی سیکٹری داخلہ کر دیں، کوئی آئی جی کر دیں، کوئی ایف سی کر دیں، کچھ تو کر دو یار۔ یہ کیسے یہ 33-34 بندے اکٹھے ہوئے ہیں؟ یہ کون سا انٹیلیجنس فیلئر ہے؟ کچھ پتا تو چلے نا سر۔ یہ تو اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں سمجھا شاید انہوں نے کہہ رہا ہوں کہ جی میں یہ کام کرنے لگا ہوں۔ ٹرین کی اطلاع کس نے دی تھی بھائی؟ کس نے اطلاع دی تھی کہ ٹرین میں اتنے ہائی پروفائل فوجی افسران جا رہے ہیں یا سیکیورٹی کے لوگ جا رہے ہیں؟ کس نے ان کے رینک اینڈ فائل بتائے تھے؟ میں تو سمجھا شاید وہ کریں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا۔ صرف یہ کہا کہ کڑا ہاتھ ڈالیں گے آرمی چیف صاحب۔ مبارکباد ہے بھائی تحسین، آپ تب دینا، اس حد تک دے دی یار، آپ نے اتنا نیچرل کر دیا یار، تو کہ یہ 25 افراد شہید نہ ہوئے ہوتے۔ وہ آپ نے، وہ بچی تھی نا زینب قصور والی، اس کے بھی باغ کی موجودگی میں تالیاں بجوائی تھی جب اس کا وہ قاتل پکڑا گیا تھا، اس کا ریپسٹ پکڑا گیا تھا۔ سارا آپ نے آج پھر وہ آپ تاریخ تو تب بنے بھائی نقصان سے پہلے، اس نقصان سے پہلے ہی آپریشن کامیاب ہو گیا ہوگا جی، وہ سب کو چلتی ہے۔ ایسے کئی آپریشن ہو رہے ہوں گے جو نقصان سے پہلے سمجھ رہے آپ۔ بھائی آپ بتائیں
آپ نے نام نہ لے کے بھی آپ نے سارے کے سارے پی ٹی آئی کے اوپر نشانے اپنے ترے جو مرضی ڈالنے تھے. میں ذرا کچھ جملے آپ کے سامنے بولوں تو تاکہ میری بات کی تصدیق ہو جائے. جی وزیر اعظم صاحب گئے جی بڑے زبردست قسم کے ششکوں میں پروٹوکولز میں شہباز شریف کی صدارت سیکیورٹی اعلیٰ سطحی سیکیورٹی کانفرنس ہوئی جی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وزیر اطلاع نشریات عطا تارڑ موجود تھے، گورنر وزیر اعلیٰ بلوچستان چیف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر موجود تھے، اعلیٰ سول اور عسکری حکام اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی ہے جی. جعفر ایکسپریس سے متعلق حالیہ آپریشن کے کامیاب انعقاد کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا گیا جی. دہشت گردی کی تمام قسموں مظاہر کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان ایک غیر متزلزل عزم کا اعادہ کر رہا ہے جی. سیاسی جماعتوں کو قائدین اور نمائندگان وفاقی صوبائی وزراء بھائی کیا کر رہے ہیں وحشیانہ کارروائی کی مذمت. اور مذمت اسلام آباد بیٹھ کے کر لیتے. آپ نے اگر بلوچستان کے ہی زخموں پہ نمک رکھنا تھا تو آپ جا کے کوئی لائے عمل دیتے. سر کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. جو آپ اور آپ سے پہلے جو سیاسی حکمران کہتے رہے وہی ہوا، کچھ بھی نہیں کیا. میں تو بڑی چیزیں سمجھ رہا تھا. تمام سیاسی حلقے سے تعلق والے سیاستدانوں سے انہوں نے بات چیت کی. وزیر دہشت گردی کے خلاف سیاسی رہنما نمائندگان کے عزم، بلوچستان کی جامع طویل المدتی اصلاحات اور ترقیاتی منصوبوں اور قانون سازی کے عزم کو سراہا. بھائی انہیں نہیں چاہیے اس ٹائم ترقیاتی منصوبے اور قانون سازی کے عزم کو سراہا. کیا کتنی کتابی باتیں یار. اتنا بڑا حملہ ان الفاظوں کے اوپر. اس کا جواب یہ ہے ناقابل معافی ظلم قرار دیا. یہ کہا جی میں کیا پڑھوں، اتنی لمبی تفصیل ہے. میں تو باسی آنا شروع ہو گئی تھی یار. غیر انسانی کارروائیاں ان ملک دشمن باغیوں کی اصلیت اور ان کے دکھاوے کو بے نقاب کرتی ہیں. پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی ہر کوشش کا پوری طاقت سے مقابلہ کیا جائے گا. بھائی جان یہ چل رہا ہے. بھائی آپ نے صرف یہ تو کہا ہے کہ جتنا پیسہ چاہیے لے لیں جی، جتنا پیسہ چاہیے لے لیں جی، ان کو ختم کر دیں، کڑا ہاتھ ڈالے ان کے اوپر. بھائی جان آرمی چیف کو کیا مجھے نہیں سمجھ آئی. مجھے نہیں. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ حملہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. 25 افراد شہید ہوئے ہیں. لیکن ہمارے وزیر صاحب نے یہ بات میں نے کہا نہایت مایوسی تھی. یہ مایوسی کم از کم میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں کہ جناب مجھے ایسا فیل ہوا ہے کیونکہ ہم اس کو مسلسل رپورٹ کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے. ادھر سے لاہور میں کیا ہوا اس کی تو آپ کو خیال رات کو خبر پتہ چل گئی ہوگی جی. جس طریقے سے دن دہاڑے ایک خاص شخصیت کے پروٹوکول کے ڈالوں اور لینڈ کروزروں سے بندے اترے ہیں جی، اور جن کے نام اور شخصیات کو چھپانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. بیجنگ انڈر پاس ہے جی، کینال کے اوپر دھرمپورہ کے پاس جی. دن دہاڑے مکمل روشنی میں کھلی بدماشی کے ساتھ عام شہری جو کپڑوں کا کاروبار کرتا، کامران اس کا نام، اس پہ جس طریقے سے گولیاں ماری گئی ہیں. خیر وہ بچ گیا. اور پھر گن مین نے پوری ٹریفک روکی، پوری تسلی سے شہری پر فائرنگ کی. پھر بٹے شٹے میں لڑکا نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر وہ تو گنے چھوڑ کے بھی بھاگ گئے. ایسے پھٹو قسم کے لوگ ہیں. تو بہرحال اب بتایا جا رہا ہے کہ 4 گن مین گرفتار کر لیے. مگر پروٹوکول کس کا تھا اس کو گرفتار نہیں کیا جی. باقی ملزمان کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا. ڈی آئی جی آپریشن صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، فیصل کامران صاحب، انہیں کہ واقعے میں ملوث جو باقی افراد ہیں سیکیورٹی کمپنی کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز کر دیا جی. ملزمان نے عمران نامی شہری پر تشدد کیا، سر عام فارغ سے خوف و ہراس پھیل گیا، قانون سے بالادر کوئی نہیں. قانون بھائی مجھے بندہ دے، کس کا پروٹوکول ہے؟ مذہب تب ہے نا جب بندہ دیں جی. کاغذی کارروائیوں کے 4 گارڈ آپ نے گرفتار کر لی، کیوں بھائی؟ بندہ دیں. کمپنی کیا سیکیورٹی کمپنی کا ہوتی ہے؟ اصل مجرم بتائیں نا کون ہے سر، کس کے پروٹوکول کا ریشے میں تھا؟ میرے پاس ہے خبریں مگر میں وہ پیکا لگ جائے گا کیونکہ میں اس کو بھی کنفرم کر دوں کہ کس کا پروٹوکول تھا، یہ کس کا پروٹوکول تھا. ان کاغذ اب دیکھیں لائسنس منسوخی اور بھائی یہ جرت کس نے دی ہے؟ یہ کون ہے لاہور کی سڑکوں پہ مریم نواز صاحبہ کی موجودگی میں اتنا بڑا بدماش؟ مجھے بتائیں نا کون ہے یہ بدماش؟ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں لوگ؟ یہ چیز تھی. بہرحال اب وہ کہہ رہے ہیں، بہرحال اتنا میں آپ کو بتاؤں بہت عام ترین شخص ہے. 1 سے 2 دن میں پتہ چل جائے گا. میں نے بولا کہ ذرا تھوڑی بات میری اسٹرینتھن ہو جائے. میرے پاس ہے خبر کہ صاحب کون ہے یا صاحبہ کون ہے، یہ پتہ چل سکتا ہے جی. اچھا جی ادھر ایک بہت بڑا استعفیٰ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. عمران کشور صاحب جی اور پنجاب پولیس کے یہ ڈی آئی جی ایڈمن ہیں، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے. پہلے ان کے استعفے کے مندرجات سن لیں پھر بتاؤں گا یہ ہیں کون صاحب. اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا. عمران کشور صاحب نے استعفے کی کاپی دی ہے جی اور انہوں نے پولیس سروس آف پاکستان سے استعفیٰ دے رہا ہوں. انہوں نے کہا میں نے اپنے حلف کی پاسداری غیر متزلزل عزم کے ساتھ کی اور کئی بار ذاتی قیمت بھی چکائی.
میں ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہوں جہاں میں مزید خدمات ممکن نہیں ہے، مطلب بڑا پریشر ہے میرے پہ کس چیز کا، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تاریخ گواہ کہ میں نے عزت کے ساتھ خدمات سر انجام دی ہے، میں مزید اپنی سروس اب جاری نہیں رکھ سکتا، برائے کرم میرا استعفیٰ قبول کرے۔ عمران کشور صاحب بڑے اپرائٹ افسر ہیں، میری ان سے ملاقات بھی ہے اور تھورو جینٹل مین آدمی ہے، میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ واقعی انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ عمران کشور صاحب نے کی، اپنی نوکری ساری کی۔ کون ہے جی عمران کشور صاحب؟ عمران کشور صاحب 9 مئی اور عمران خان صاحب کے خلاف جو جے آئی ٹی بنی ہے نا، اس جے آئی ٹی کے سربراہ ہیں۔ جی ہاں، اس جے آئی ٹی میں انٹیلیجنس کے افسران بھی شامل ہیں، یہ اس جے آئی ٹی کے سربراہ ہے جس جے آئی ٹی کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ رکا ہوا ہے، سپریم کورٹ رکا ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ رکا ہوا ہے۔ اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کی وجہ کے لیے ابھی تک جو ٹرائل ہے وہ کنفرم نہیں ہو رہا، ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہو رہی، اس جے آئی ٹی کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ میں بینگ جرنلسٹ اس پہ اپنا اس پہ انالیسس پیش کروں تو سر پریشر ہوگا، جس کی بنا کہا میں نے بڑی ایمانداری سے کیا، اب میں نہیں کنٹینیو رکھ سکتا۔ اسی طرح لیاقت چٹھا نے بھی کہا تھا چوک پہ پندہ لگا دو، اسی طرح نیب کے چیئرمین نے بھی کہا تھا کہ میرے سے جو یہ فیصلے کروانا چاہتے ہیں، جو میرے سے کام کروانا چاہتے ہیں، میں عمران خان کے خلاف وہ کیس نہیں بنا سکتا، میں مستعفی ہوتا ہوں۔ اسی طرح مظہر علی اکبر صاحب نے بھی اچانک استعفیٰ دے دیا، اور اسی طرح اپ کمنگ اعجاز الاحسن صاحب جو چیف جسٹس بنے ہیں، انہوں نے بھی استعفیٰ دیا۔ شکر ہے سسٹم میں ایسی مسائلیں موجود ہیں۔ اگلے 24 سے 36 گھنٹے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کون کہاں کیسے، مگر سر یہ اس طریقے سے ہم لوگ چل رہے ہیں۔ 9 مئی اور عمران خان صاحب کی متعلق جی آئی ٹی کا سربراہ اس نے استعفیٰ دے دیا، اسی طرح جس طرح چیئرمین نیب نے استعفیٰ دیا تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔